ایک صاحب کمال آیا جس نے جلوۂ حق دکھایا، جس نے بھی اس سے محبت کی آنکھوں سے دیکھا، اس کی تمنائے زندگی پوری ہو گئی، اسے منہ مانگی مراد مل گئی۔ جس بشر کو اس من موہن نے اپنا درشن دیا، اس کے جنم کا پاپ کٹ گیا۔ یہ ایک سکھ جی دار سنگھ کا نذرانہ عقیدت ہے جو اس نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا ہے۔ تاریخ انسانی میں اگر آج تک کوئی ٹوٹل ریولوشن آیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نے برپا کیا ہے۔ باقی دنیا کے جو انقلابات مشہور ہیں وہ جزوی انقلاب تھے۔ فرانس کے انقلاب سے صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، معاشی نہیں بدلا، معاشرتی نہیں بدلا، روحانی و اخلاقی نہیں بدلا، عقائد نہیں بدلے۔ روسی انقلاب سے صرف معاشی ڈھانچہ بدلا اور سیاسی ڈھانچہ بھی ایک جزوی تبدیلی یہ آئی کہ صرف ایک پارٹی کے نمائندوں پر مشتمل حکومت کا نظام قائم ہو گیا۔ البتہ انسانی زندگی کے 6 گوشوں یعنی عقائد، عبادات اور سماجی رسوم کے علاوہ معاشرتی نظام، معاشی اقتصادی نظام اور سیاسی نظام کو تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ بدلا گیا، اور یہ بدلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پس جس کامل، ہمگیر، گمبھیر اور ٹوٹل ریولوشن کہا جائے تو وہ ہے ہی صرف ایک، اور وہ ہے رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب میں ڈھونڈے سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جو یکسر تبدیل ہو کر نہ رہ گئی ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کی جدوجہد، صحیح و کوشش، محنت و مشقت اور ایثار و قربانی کے نتیجے میں مربع میل زمین کے ایک ملک کے رہنے والوں کی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب عظیم برپا ہو گیا کہ ان کی سوچ بدل گئی، ان کا فکر بدل گیا، ان کے عقائد بدل گئے، ان کی قدریں بدل گئیں، ان کے عزائم بدل گئے، ان کے مقاصد بدل گئے، ان کی آرزوئیں بدل گئیں، ان کی تمنائیں بدل گئی، ان کے دن بدل گئے، ان کی راتیں بدل گئیں، ان کی صبحیں بدل گئی، ان کی شامیں بدل گئی، ان کے زمین و آسمان بدل گئے۔ جو امی محض تھے وہ متعدد علوم و فنون کے موجد بن گئے، جو بے شمار بری اخلاق میں مبتلا تھے وہ بہت اچھے اخلاق کے معلم و دائی بن گئے، جو زانی اور نفس پرست تھے وہ عصمت و عفت کے محافظ بن گئے، جو بے قید حصول معاش کے عادی اور اسراف و تدبر کے ہوگر تھے وہ مال و دولت کے امین بن گئے۔ یہ تھی گمبھیرتا اور ہمگیریت اور برکت اس انقلاب کی جو محمد عربی نے برپا کیا۔ پھر صرف یہی بات قابل ذکر نہیں ہے کہ کسی ایک انسانی زندگی میں انقلاب بھی عمل کی تکمیل دنیا میں صرف ایک بار ہی ہوئی ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ انقلابی عمل کے یہ تمام 7 مراحل آپ کو ایک فرد واحد کی زندگی میں نظر آ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں سوائے خاتم النبی سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک فرد واحد 610 عیسوی میں ایک انقلابی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے اور 630 میں یعنی کل 20 برس میں عرب میں انقلاب تکمیل پا جاتا ہے۔ باقی 2 سال میں اس انقلاب کی توسیع کے عمل میں گزرے ہیں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مختلف سربراہ مملکت کو دعوتی خطوط ارسال کیے گئے تھے اور سفارتیں بھیجی گئی تھیں۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی جس میں سلطنت روما جیسی وقت کی سپر پاور کے ساتھ مسلح تصادم ہوا۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا۔ اس کے بعد 9 ہجری میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سفر تبوک ہوا۔ اس کے موقع پر 30,000 جاں نثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے چند دن قبل حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں شام کی ایک مہم کے لیے لشکر ترتیب فرمایا۔ وہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ مرض نے شدت اختیار کی اور ربیع الاول 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق الاعلیٰ کی طرف رجوع فرمائی۔ اندازہ کیجئے کہ 21-22 برس کے لگ بھگ مختصر ترین عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمگیر اور ہمجہتی انقلاب کی ابتدا و انتہا بنفس نفیس تکمیل فرما دی، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے، نہ موجود تھی اور نہ قیامت تک ملے گی۔ دنیا کے دوسرے 2 انقلابات مشہور ہیں، یعنی انقلاب فرانس اور انقلاب روس۔ ایک طرف سے یہ انقلابات جزوی تھے اور دوسری طرف قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان انقلابات کا فکر دینے والا کوئی اور تھے اور انقلاب برپا کرنے والے کوئی اور۔ پھر انقلابی فکر پیش ہونے اور اس کے نتیجے میں عملاً انقلاب برپا ہونے میں اچھا خاصا زمانہ فصل ہے۔ انقلاب فرانس اس
اس فکر کے نتیجے میں رونما ہوا جو وولٹیئر اور روسو جیسے بے شمار مصنفوں کی کتابوں کے ذریعے کافی عرصے تک پھیلتا رہا۔ اسی طرح انقلاب روس کی بنیاد کارل مارکس کی کتاب داس کیپٹل پر قائم ہوئی، لیکن خود مارکس کی زندگی میں ایک گاؤں بھی انقلاب کے عملاً برپا ہونے کا امکان تک پیدا نہ ہو سکا۔ مارکس جرمنی کا رہنے والا تھا، لیکن انقلاب روس میں آیا۔ اس کی موت کے قریباً 50 سال بعد لینن جیسے فعال شخصیت کے ہاتھوں آیا، اور وہ بھی اس لیے کہ روس کے داخلی معاملات میں اس حد تک بگڑ گئے تھے کہ وہ انقلاب کے لیے سازگار ہو گئی۔ مگر 21-22 برس کے لگ بھگ ایک مختصر سے عرصے میں ایک عالمگیر انقلاب کی تکمیل، جس میں انقلاب کے جملہ مراحل کی تکمیل دنیا کی تاریخ میں صرف ایک بار ہوئی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی۔ بعد میں رونما ہونے والے انقلاب میں اصل رہنمائی سیرت مطہرہ سے ہی لی گئی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ مبارک کے دور کے بعد دنیا نے جو کچھ سیکھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا، یا پھر انسان ٹھوکریں کھا کھا کر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسی منزل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے جس منزل پر پہنچایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔